बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। एक नई पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इन तमाम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। शबीर बलोच, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे बहादुरी की आला मिसाल जो है वो कायम की गई है। कर्नल वदान और मेजर आसिम ज़ख्मी होने के बावजूद BLA के दहशतगर्दों का मुकाबला करते रहे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम शुमाइला साहिबा, थैंक यू सो मच। बुराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शेर से आगाज़ लूँगा। स्पेशली ये शेर है कर्नल वदान और हमारे जो मेजर आसिम भाई मेजर हैं, आसिम। जो जी उनके लिए खासकर कि सर कटना कबूल है, झुकना नहीं हमें, बेशक, ये हौसला ये अज़्म यही तो बहादुरी है। तो बेशक। ये हमारे वो जवान हैं जो कि पाकिस्तान की जो है ना बका के लिए, पाकिस्तान के बेशक। अमन के लिए ना अपने जानों का नजराना भी पेश करते हैं। और बहादुरी का ये मिसाल इसलिए इस तरह देते हैं कि दुश्मन के सामने खड़े हो के मुस्कुरा के दुश्मन के माथे पे बुलेट बेशक। जो है ना दाग देते हैं। तो मैं पूरे बलोच कौम से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कर्नल वदान और मेजर आसिम के इस बहादुरी को सलूट पेश करता हूँ। बेशक। और हम पूरे पाकिस्तान इनके खिदमात इन जो सरअंजाम दे रहे हैं, जिस तरह इन्होंने अपने उनको सराहते हैं। जो है ना जानों का नजराना दे के, बेशक। मुश्किलात का अपने आप को जख्मी करके पाकिस्तान के अमन के लिए जिस इस तरह मुल्क को लड़े हैं, बचाया। जिस तरह इन्होंने दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया, दुश्मन को जो है ना बलूचिस्तान के खासकर खारान के अवाम के दरमियान से निकाल के उनको बेशक। निशाना बनाया। ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का मिसाल है। बेशक। और बहुत बड़ी कामयाबी है यकीनन, और जी वतन के लिए उन्होंने अपनी जो है वो जान की भी परवाह नहीं की। थोड़ी सी हम बात करते हैं खारान में BLA के कमांडर के भागने की। एक और वीडियो जो है वो सामने आई है। बैंक को लूटने के बाद कहा जा रहा है कि जल्दी निकलो यहाँ से। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें जी, चोर जब लूटमारी करता है ना तो जाहिर सी बात है उसको भागना पड़ता है। और लूटमारी के बाद हर वो चोर एक सेफ जोन ढूंढता है। तो बेशक। इनका सेफ जोन वो जगह है जहाँ पे ना इंटरनेट एक्सेस होती है, जहाँ पे नेटवर्क कुछ नहीं है। तो अब चोर मज़ीद भागेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमारे जो नोशकी है, मस्तूंग है, खुशदार है और ऐसे ही। बेसेमा है, गवादर है, पंजगूर है, जिस तरह अमन कायम किया हमारे IBOs ने, बेशक। हमारे फील्ड मार्शल के जो है ना कहने पे, तो इंशाल्लाह खारान भी बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह 4-5 महीने में आप देखेंगे कि खारान के जितने भी ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जो मिल के एक मुट्ठी बन के इन्होंने जो दहशत बर्पा करना है, इंशाल्लाह इन सबको नेस्तो नाबूद आपने हम वो वीडियो करेंगे। यकीनन देखी होगी जी जिसमें वो कह रहे हैं कि जवाब दिया कि फौजी आ गए हैं, जल्दी भागो, जल्दी भागो, नहीं तो हम सारे जिंदा नहीं रहेंगे। भाई ये इन फौजियों से ना वो काफिर का बच्चा पेशाबखोर नमक हराम ये भागते हैं, तो ये तो कीड़े मकोड़े हैं। क्योंकि ये इन्हीं इन्हीं फौजियों के जो है ना पाँव को, उन्हीं फौजियों के उन किरदार को, इन्हीं फौजियों के ट्रेनिंग्स को फॉलो करके जो है ना फिर यही वो क्या कहते हैं कि ये वो दहशतगर्द है कि इसी अफवाज पाकिस्तान से के वीडियोस देख के ट्रेनिंग लेके फिर इसी अफवाज पाकिस्तान की पीठ पीछे वार करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है जहाँ पे हमारे अफवाज पाकिस्तान के वो डिजिटल ट्रेनिंग बेशक। सिस्टम, वो दिन रात जिस तरह वो अपने ट्रेनिंग काम करते कर हैं रहे अपने हैं। घरों से दूर, अपने फैमिली से दूर, और कहाँ जो है ना पहाड़ी एक ऐसा जो कि अपने बालों को संभाल नहीं सकता है, जो कि अपने खुद जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता है, वो कहाँ मेरे अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। बेशक। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर आसानी से कब्जा कर लेगा, जबकि अमेरिका में मुकीम अख्तर बेंगल के साबिक वजीर सेहत तारा चंद ने ट्रंप से अपील की है कि बलूचिस्तान भी ग्रीनलैंड की तरह मादनियात से माला माल है, इसलिए उस पर भी अमेरिका कब्जा कर लेगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें इस टाइम जो है ना अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, हक में है। खासकर हमारे फील्ड मार्शल, जिस तरह वो हमारे फील्ड मार्शल के ऊपर फख्र हमारे करते पसंदीदा हैं, जी फील्ड जी, मार्शल। तो वो कहते हैं। और मैं कहता हूँ अगर अमेरिका इस्लामी कवायद व ज़वाबित में और पाकिस्तान के कवायद व ज़वाबित में अगर हमारा साथ देता है तो हम गले से लगाएंगे। अगर ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की तरह
پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے, پاکستان کو غلط راہ میں لے آپ جاتا ہے. بھروسہ کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں, کافر کا تو بھروسہ نہیں ہوتا ہے, کافر کا, ہم لوگ مسلمان ہیں, کافر کا بھروسہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارا جو ملک ہے پاکستان, وہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بے شک, تو جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا جو ریڈ لائن ہے اسلام بے کا, شک, وہ ریڈ لائن جو کراس کرے گا, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے, چاہے فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہے, تو ہمارا جو یہ آفس ہے, ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے, اس کو جو ہے نا اس ریڈ لائن کو مطلب پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کرے گا. تو کہنے کا جو میرا مقصد ہے کہ یہ جو بی ایم پی کے یا یہ سو کالڈ سردار اختر جان مینگل کے جو یہ جنرل سیکرٹری ہیں یا اس کے پارٹی کے جو ممبر ہیں, ان کو ہمیشہ چاہیے فتنہ, ان کو ہمیشہ چاہیے ڈالرز, ان کو ہمیشہ چاہیے بلوچستان کے بلوچ ٹیریٹری کے اوپر اور بلوچ قوموں کے اوپر جو ہے نا سیاست کرنا اور ڈالرز. آپ خود سوچیں کہ سردار اختر جان کے جو والد ہیں اور سردار اختر جان کے خود کے اتنی جو ہے نا جائیدادیں ہیں کہ ان کے والد بھی روز رائز پہ جو ہے نا گھومتے ہیں, RR پہ, ایسے گاڑیوں پہ. اگر اسی کو اگر بھیجا جائے تو یقین مانے ایک بہت بڑی جو ہے نا جو رولر ایریا ہے. میں آپ کو ایک اور راز بات بتاتا ہوں, آپ یقین کریں, آپ نے شاید نام سنا ہوگا نواب زادہ جمال ریحسانی کا, آپ نے نام سنا ہوگا نواب اسلم ریحسانی کا, آپ نے نواب لشکری ریحسانی کا, جو بہت بڑے بڑے خاندان ہیں اور نواب ہیں جو کہ بہت بلوچ جو ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں. مگر افسوس, صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ میں نے کسی اور سے نہیں سنا ہے, یہ میں نے خود جو ہے نا فلڈ کے ٹائم پہ میں نے خود وہاں پہ راشن بانٹے ہیں. مگر افسوس, صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 15 سے 20 کلومیٹر کوئٹہ سے دور, جسے کانک درنگڑ کہتے ہیں, وہاں پہ نہ روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو فون کریں کہ ہمیں بجلی دیو, ہمیں گیس دیو, ہمیں روڈز دیو. تو آپ سوچیں کہ یہ جو نواب, یہ جو سردار, کوئی اختر جان سو کالڈ ہے, کوئی جو ہے نا RBR مری سو کالڈ ہے, یا مطلب بگٹی کا خاندان ہے, یا جو ہے نا بزنجو کا خاندان ہے, یا جو ہے نا کوئی نواب خاندان ہے, سردار خان, یہ صرف نا انہوں نے صرف ہمیشہ بلوچوں کے اوپر قدم رکھ کے ان کو کچلنا سیکھا ہے. انہوں نے آج تک کسی بھی بلوچ کو جو ہے نا آگے جانے کا بالکل انہوں نے سوچا نہیں ہے, اور کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری جو بلوچ ہے, ہمارے جو پشتون ہیں, وہ آگے جائے, سوالات کرے, انویسٹیگیشن کرے. اگر یہ آگے جائیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی. کیونکہ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ یقین کریں, میں خود حیران ہوں, اس ٹائم بلوچستان میں اتنی بڑی قومیں ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. بلوچستان کی جو اس ٹائم آبادی کے لحاظ سے, یہ میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, آبادی کے لحاظ سے اس ٹائم بلوچ قوم کی سب سے بڑی تعداد وہ محمد حسنی قوم ہے. اب محمد حسنی قوم کو کوئی نہیں جانتا ہے, بہت کم لوگ, کیونکہ محمد حسنی قوم نگیٹو باتیں پاکستان کے خلاف نہیں کرتا ہے. اور مینگل کو ہر کوئی جانتا ہے, بگٹی کو ہر کوئی جانتا ہے, مری کو ہر کوئی جانتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ شرارتیاں کی ہے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بلیک میل کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ حکومت اور اقتدار پانے کے لیے بلوچوں کا کارڈ, بلوچوں کا نام اور بلوچستان کا استعمال کیا. تو دیکھیں جی, میں حکومت پاکستان سے درخواست گزار ہوں کہ بلوچستان میں اگر آپ جو ہے نا آواز لگاؤ گے کہ پاکستان زندہ باد, بلوچستان کے ہر گلی نکڑ سے, بلوچستان کے ہر ضلع سے, ہر تحصیل سے, ہر ڈویژن سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلوچ, براوی اور پٹھان نکلے. بے شک. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ BLA میں اندرونی اختلافات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اور شدت اختیار کر گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جس میں BLA کے زبیر گروپ نے بہرام گروپ کے کمانڈر بہرام اور ضابط کی ویڈیو لیک کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ابھی آپ کو ویڈیوز لیک اور آپ کو بہت سارے معلومات مزید دیکھنے کو, سننے کو ملیں گے. جب ان کو افغانستان میں رد کیا گیا, کیونکہ لڑائی سارا ڈالر کا ہے. بے شک. اب ظاہر سی بات ہے, جہاں پہ پیسہ ہے وہاں پہ ہر کوئی اپنی اصلیت دکھاتا ہے. تو یہ جو جتنے بھی یہ کمانڈر ہیں, چاہے وہ بشیر زیب کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ افیلیٹڈ ہے, یہ سارا وہ کیا کہتے ہیں, ایک پشتونوں کا مثال ہے کہ 100 باتوں کی
ایک بات. تو 100 باتوں کی ایک بات کہ چاہے وہ بشیر زیب ہے, چاہے وہ ڈاکٹر اللہ نظر ہے, چاہے میں آرگنائزیشنز کے نام لیتا ہوں جو دہشت گرد, چاہے BLA ہے, BLF ہے, سوب ہے, یا TTP ہے, یا فتنۃ الہندوستان, یہ سب اس زون میں ہے جہاں پہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے وہ دہشت برپا کریں گے, اور یہ اس کے ویڈیوز یہ اس کو بلیک میل کریں گے. ابھی آپ سوچیں کہ بلوچ جو یہ اینٹی آرگنائزیشن جو BLA ہے, BLF ہے, براس ہے, سوب ہے, انہوں نے بلوچستان کے خود فیمیلز کو بلیک میل کر کے ان کو بوم سوسائڈر بومبر بنا کے پاکستان کے اوپر بلاسٹ کروا رہے ہیں, یا پاکستان کے جو ہے نا فوجیوں کے اوپر بلاسٹ کروا رہے ہیں. تو سوچو دس از اے بگ گیم, دس از اے بگ گیم آف دا ڈالر. تو یہ ویڈیو لوگ لیک تو کچھ بھی نہیں ہے, آگے آپ کو بہت سارے ویڈیو لیکس ملیں گے, بلکہ میں اپنے سارے بلوچ اور براوی اور پشتون قوموں سے درخواست گزاروں کہ خدا را اپنے نوجوانوں کے اوپر فوکس کرے, اپنے نوجوانوں کو جو ہے نا ان کے اس کردار کو, ان ڈیلی روٹین کو دیکھیں کہ آپ کے نوجوان کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ سو کالڈ مارنگ یا BYC جیسے لیڈران آپ کے نوجوانوں کو برین واش کریں, آپ کے نوجوانوں کو غلط راہ دکھائیں, پھر آپ کو جو ہے نا اس چیز کا نقصان ہو, پھر آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو کبھی دیکھو اس جیل میں دیکھو, کبھی دیکھو کام پہ. اب جب آپ کے بچے غائب ہوں گے تو یہی پیرنٹس جو ہے نا روئیں گے, گڑگڑائیں گے کہ ہمارے بچے. تو آپ اپنے بچے کا جو لگام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ مستقبل میں آپ کو پریشانی نہ ہو. بلوچستان کے علاقے منگولی کچھ بمبور میں پہاڑ میں سیکیورٹی فورسز کا کمانڈر بوجلا کے کیمپ پر کامیاب ڈرون حملہ, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب جس طرح IBOs کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں جی میڈم شمائلہ چودھری صاحبہ, اس سے پہلے بلوچستان کے حالات بہت ٹف تھے. سیریسلی بینگ میں خود بلوچ, میں ڈرتا تھا کہ ہمیں بازار تک کیسے جانا پڑتا ہے, ہمیں سریاب تک کیسے گھومنا پڑتا ہے. چوروں کا تو سلسلہ علیحدہ ہے, ایڈمنسٹریٹو یا پولیس کا, وہ تو چور وہاں پہ بدماشوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں, کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کیونکہ بدبختی کیا ہے, کرپشن کا. تو پھر اگر جب ان سارے چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر آتے ہیں ٹیررزم کے اوپر. اب جب ٹیررزم جب بھرپا یہ لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا مطلب گول مٹول کے لا کے پاکستان کے اوپر لاتے ہیں, اور پھر اب جا کے جس طرح IBOs نے کنٹرول کیا, ہمارے چیف آف آرمی فیلڈ مارشل نے, ہمارے سید عاصم منیر نے ان کو کنٹرول کر کے, ہمارے ادھر کے FC کے جوانان, ہمارے ISI, ہمارے MI, ہمارے IWO نے جس طرح IBOs کر کے ان کے جو قصے ہیں, وہ جتنے بھی ان کے پلانز ہیں ان کو خراب کریں. بلکہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس میں IBOs کا سب سے بڑا کامیاب کردار وہ یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے ان عام و خاص گھروں میں ایکسیس لیا, اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ بلوچستان کے گھروں میں وہ بلوچ, وہ پشتون, وہ براوی, وہ پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس طرح کے جو ہے نا دہشت گردوں کے جو پلان ہے, جو ٹھکانے ہیں, ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. مائی پلیزر سر. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.